السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ سورہ توبہ کا بیان چل رہا تھا اور سورہ توبہ کی تفسیر میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس کے اندر غزوہ تبوک کے ہی واقعات بیان ہوئے ہیں کثرت سے۔ غزوہ تبوک میں جو کچھ حالات منافقوں اور مسلمانوں کے ہوئے ان تمام کو بالتفصیل اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی غزوہ تبوک سے متعلق ہی کچھ واقعات معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اس سفر میں پیش آئے، ان کو اب مفسر علیہ الرحمہ الگ سے بیان فرما رہے ہیں، سماعت کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ پورا پارٹ دو حصوں میں ہوگا، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کے سفر میں ظاہر ہونے والے معجزات۔ سورہ توبہ کا اکثر حصہ غزوہ تبوک کے متعلق ہے، اس کے بعض واقعات ہم نے تفسیر کے ضمن میں ذکر کر دیے ہیں۔ اب ہم کلام کی تکمیل کے لیے بقیہ واقعات و معجزات کا ذکر کرتے ہیں جو اس سفر میں ظاہر ہوئے۔ نمبر 1، طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر جب خلیجہ سے ہوا، جگہ کا نام ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کی، حضور پڑاؤ کے لیے یہ جگہ بہتر ہے، یہاں سایہ بھی گھنا ہے، پانی بھی موجود ہے، اور اس جگہ گوگل کے درخت اور پانی کے کنویں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زرعی زمین ہے، یعنی کھیتی باڑی کی زمین ہے، میری اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دے رکھا ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد ذی مروہ میں جو دوما کا درخت تھا اس کے پاس جا بیٹھی۔ محمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی قرا میں اترے تو بنی عریض کے یہودیوں نے حریص، جس کو ہم جانتے ہی ہیں حریص، دانوں کو پیس کر گوشت میں پکایا جاتا ہے، پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خود بھی تناول فرمایا اور ان کو 40 وسق کھانا کھلایا اور فرمایا یہ قیامت تک ان پر جاری رہے گا۔ نمبر 3، امام مالک، امام احمد، بخاری، مسلم رحمہم اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو قبشہ انماری اور ابو حمید ساعدی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور چہرے اقدس پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ مقام حجر کیا ہے؟ یہ سمود جو قوم تھی نا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی سمود، ان لوگوں کا مقام ہے یہ حجر، یعنی وہاں کے وہ لوگ رہنے والے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم حجر سے گزر رہے تھے تو آپ سواری پر سوار تھے اور چہرے اقدس پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر کے مقام سے سواری کو دوڑا کر گزرے، یعنی تیزی سے سواری کو دوڑا کر گزرے، یہاں تک کہ سمود کی تباہ شدہ بستی سے آگے نکل گئے۔ وہاں جب اترے تو لوگ حجر کے گھروں میں گئے اور ان کنوؤں سے پانی بھر لائے جن کنوؤں سے قوم سمود پانی پیتی تھی، اور اسی پانی سے آٹا گوندھا اور گوشت کی ہانڈیاں تیار کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو لوگوں میں الصلاۃ جامعہ کی منادی کرائی، یعنی نماز ہونے والی ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی قوم سمود نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ان کے گھروں میں تم داخل نہ ہونا۔ ہاں، روتے ہوئے وہاں سے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا، اور ان کے کنوؤں سے پانی نہ پیو، نہ ان کے پانی سے وضو کرو، اپنی ہانڈیاں انڈیل دو اور آٹا جو گوندا ہے اونٹوں کو کھلا دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قافلے سمیت وہاں سے کوچ کیا اور اس کنویں پر پڑاؤ کیا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معجزات کا سوال نہ کیا کرو، یعنی اپنے نبی سے یہ نہ کہا کرو کہ یہ معجزے دکھاؤ، وہ معجزے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر سے اونٹنی پیدا فرما دی، وہ اس گھاٹی میں وارد ہوتی تھی اور اسی گھاٹی سے نکلتی تھی، یعنی اشارہ کیا گھاٹی کی طرف۔ سمودیوں نے اپنے رب کریم اور اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ وہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پی جاتی تھی اور لوگ ایک دن اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، یعنی پانی سارا پی لیتی تھی اور سب لوگوں کو دودھ دیتی تھی اور سب کے لیے وہ دودھ کافی ہوتا تھا۔ بس انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں تو ایک چیخ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔
اللہ تعالیٰ نے سب کو بجھے ہوئے کوئلے کی طرح کر دیا، یعنی ایسا جلا دیا کہ بجھے ہوئے کوئلے کی طرح ہو گئے۔ صرف ایک شخص بچ گیا تھا جو عذاب کے نازل ہونے کے وقت حرم میں تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص تھا؟ فرمایا ابو رغال۔ پھر جب وہ حرم سے نکلا تو وہ بھی قوم کے عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ ہو گیا۔ تم اس قوم پر داخل نہ ہو جس پر اللہ کا عذاب ہوا۔ ایک آدمی نے آواز بلند کی اور اظہار تعجب کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی متعجب بات نہ بتاؤں، یعنی میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ تعجب ہو۔ تم میں سے ایک شخص زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل کی تمہیں خبریں دیتا ہے، یعنی تمہارے اندر ایک شخص ایسا ہے جو تم کو ماضی کی باتیں بتاتا ہے اور آنے والی باتیں بتاتا ہے۔ پس تم دین کے احکام پر مضبوط رہو اور درست رہو، درست سمت میں چلتے رہو۔ اور وہ شخص کون ہے جو ماضی کی بھی باتیں بتاتے ہیں اور مستقبل کی بھی؟ وہ ہمارے نبی ہیں، کیونکہ اسے تمہیں عذاب دینے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایسی اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا جو اپنا دفاع نہ کر سکے گی۔ آج رات سخت ہوا چلے گی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنے والی بات بتا رہے ہیں۔ آج رات سخت ہوا چلے گی، تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو، یعنی رات میں جب ہوا چلے تو تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو، سب لیٹے رہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی پاؤں کی رسی مضبوطی سے باندھے۔ کوئی شخص دوسرے ساتھی کے بغیر اکیلا باہر نہ نکلے۔ تمام لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا، لیکن بنی ساعدہ کے دو شخص، قبیلہ بنی ساعدہ کے دو شخص ایسا نہ کر سکے۔ ان میں سے ایک قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا۔ جو حاجت کے لیے نکلا تھا اس کا وہاں ہی ہوا نے گلا دبوچ دیا، اور جو اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا اس کو ہوا نے اٹھایا اور جبل طے پر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان دونوں افراد کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسرے ساتھی کے بغیر یعنی اکیلے نہ نکلنا باہر؟ جس کا گلا ہوا نے دبوچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ دوسرے شخص کو طے کے لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر واپس پہنچ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام صحابہ کرام کو سیراب کرنے کا واقعہ تفسیر کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ محمد ابن عمر اور محمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تھی۔ لوگ اس کی تلاش میں نکلے تو زید ابن لسبب جو پہلے بنی قینقاع کا یہودی تھا، پھر اسلام قبول کیا تھا لیکن اندر سے منافق تھا، وہ عمارہ ابن حزم کے پڑاؤ پر رہتا تھا۔ یہ ایک صحابی تھے۔ اس زید نے یعنی زید ابن لسبب نے کہا محمد کہتا ہے میں نبی ہوں اور تم کو آسمان کی خبریں دیتا ہے، جبکہ اپنی اونٹنی کی اسے خبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ عمارہ ابن حزم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، منافق نے اس طرح کہا ہے، یعنی عمارہ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ منافق کون ہے۔ منافق اس طرح کہا ہے خدا کی قسم میں تو صرف وہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے ان سب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پر بھی اطلاع دی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وہ وادی کے اندر فلاں گھاٹی میں ہے، لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو پکڑ لے آئے، وہیں پر تھی۔ عمارہ زید کے پاس آئے، اس کی گردن پکڑ فرمایا اے اللہ کے دشمن میرے پڑاؤ سے نکل جا، آئندہ میرے ساتھ نہ رہنا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زید نے بعد میں توبہ کر لی تھی، اور بعض فرماتے ہیں وہ منافقت پر ہی ہلاک ہوا تھا۔ واللہ تعالی و رسولہ اعلم، یعنی اللہ ہی جانے کہ کیا حقیقت تھی۔ نمبر 5، مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر سے پہلے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیر لگا دی، سورج چڑھنے کے قریب ہو گیا یعنی نکلنے ہی والا تھا۔ لوگوں کو نماز کے جانے کا خطرہ ہوا، یعنی لوگوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سورج نکل نہ جائے اور فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے،
تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر آگے کیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہی ہیں جو مدینہ شریف کے بہت بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے بعد سب سے رقم اس غزوہ تبوک میں دیا تھا اللہ کی راہ میں، تو اور یہ عشرہ مبشرہ سے بھی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی امامت پر آگے کیا اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درمیان میں تشریف لائے، وضو جبہ مبارک کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بازو جبہ کے نیچے سے نکال کر دھوئے اور خفین پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت جماعت پالی، یعنی ایک رکعت چھوٹی اور ایک رکعت علیحدہ مکمل فرمائی، الگ سے مکمل فرمائی۔ سلام تو فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، نماز کو ہمیشہ وقت پر، اور کوئی نبی اس وقت تک وصال نہیں کرتا جب تک وہ اپنے کے کسی نیک اور صالح فرد کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد اور طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سہیل ابن بیضہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور بلند آواز سے یا سہیل 3 مرتبہ فرمایا۔ سہیل نے کہا حضور میں حاضر ہوں۔ لوگ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بلانا چاہتے ہیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا جو یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دے گا۔ محمد ابن عمر اور ابو نعیم نے دلائل میں روایت کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے راستے پر ایک بہت بڑا سانپ آ گیا، یعنی غزوہ تبوک کے راستے میں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، لوگ اس سانپ کو دیکھ رہے تھے، وہ سیدھا کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان 8 میں سے ہے جو میرے پاس قرآن سننے کے لیے آئے تھے، یہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ تمام لوگوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 8، امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح کے رجال سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور تم وہاں چاشت کے وقت پہنچو گے۔ جو مجھ سے پہلے پہنچ جائے وہ پانی کو بالکل نہ چھوئے یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں۔ راوی فرماتے ہیں ہم چشمے پر پہنچے تو 2 آدمی ہم سے پہنچ چکے تھے اور چشمہ تھوڑا تھوڑا بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا تم نے اس کے پاس ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ انہیں کہا۔ پھر لوگوں نے چشمہ سے تھوڑا تھوڑا پانی چلوؤں سے نکالا اور ایک مشک میں جمع کیا۔ مشک بولتے ہیں اس برتن کو جو چمڑے کا ہوتا ہے اور جس میں پانی رکھا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنا چہرہ اقدس اور اپنا ہاتھ دھوئے، کلی فرمائی اور پھر کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ برکت نبوت سے چشمہ رواں ہو گیا اور تیز بہنے لگا اور بہت سا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت اس طرح ہے کہ جو ہی سرکار نے کلی ڈالی تو پانی یہاں تک کہ جو اس کی آواز سنتا تھا اسے تیز آندھی کی آواز محسوس کرتا تھا۔ آج کل یہی پانی تبوک کا فوارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر اللہ تعالیٰ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے گا تو تو دیکھے گا کہ یہاں باغات ہی باغات ہوں گے۔ بیہقی اور ابو نعیم رحمہ اللہ نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ وہ چشمہ ابلنے لگا یہاں تک کہ وہ بھر گیا اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ امام احمد اور نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے تنا سے ٹیک لگا کر تبوک کے سال خطاب فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ سب سے بہتر انسان کون ہے اور سب سے برا کون ہے؟ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر یا اونٹ کی پیٹھ پر یا پیدل چل کر راہ خدا میں مرتے دم تک جہاد کرتا ہے، اور برا انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے لیکن اس کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے گناہوں سے نہیں رکتا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلو کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھری منگوائی، بسم اللہ پڑھی اور اسے کاٹا۔
امام احمد اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک لڑکا گدھے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اقطع اسرہ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ فوراً اپاہج ہو گیا، یعنی کسی بھی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ محمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی سعد کے ایک شخص سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال ہمیں کچھ کھلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی اور پنیر میں گوندھی ہوئی کھجوریں اپنے ہاتھ سے نکالیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ ہم سب نے سیر ہو کر کھائیں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں چاہتا تو یہ اکیلا کھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ پھر میں دوسرے دن حاضر ہوا تو 10 افراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھانا لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خورجی سے مٹھی مٹھی کھجوریں نکال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دل کھول کر نکالو اور صاحب عرش کی ذات سے کمی کا اندیشہ نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ وہ پوری خورجی لے کر آئے اور انڈیل دی۔ میں نے ان کا اندازہ 2 مد لگایا۔ مد ایک وزن ہوتا ہے، 2 مد لگایا۔ 2 مد یہ 2 کلو بھی نہیں ہوتا، بہت تھوڑا وزن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجوروں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ بس سب نے کھایا، میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا، یہاں تک کہ مجھے کوئی گنجائش نہ رہی، یعنی پیٹ بھر گیا۔ فرماتے ہیں دسترخوان پر اتنا ہی باقی تھا جتنا بلال لائے تھے، یوں لگتا تھا گویا ہم نے اس سے ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ پھر میں تیسرے دن صبح حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 یا 1-2 آدمی زائد بیٹھے تھے، یعنی 10 11 12۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا بلال کھانا لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خورجی لائے جسے میں پہچان چکا تھا، انہوں نے وہ بکھیر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ۔ ہم نے کھانا شروع کیا، سب نے سیر ہو کر کھایا، پھر اتنا ہی دوبارہ خورجی میں ڈالا جتنا کہ پہلے انڈیلا تھا۔ 3 دن متواتر ایسا ہی ہوا، یعنی یوں سمجھیے کہ اس خورجی کو یعنی اس تھیلے کو صرف اس کھجور کو رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا، ورنہ کھجوریں تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جسے محمد ابن عمر، ابو نعیم اور ابن عساکر نے ارباز ابن ساریہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں ہم 3 آدمی تھے، میں، جعال ابن سراقہ اور عبداللہ ابن مغفل المزنی، ہم تینوں بھوکے تھے۔ ہم در رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن قبہ یعنی خیمے میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز تلاش فرمائی لیکن نہ پائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بلال کو آواز دے کر فرمایا ان لوگوں کے لیے شام کا کھانا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زنبیلیں ایک ایک کر کے جھاڑ دیں، ہر ایک سے ایک دو کھجوریں نکلی۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کل 7 کھجوریں تھیں، یعنی گنتی کی 7 کھجوریں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ منگائی، اس میں کھجوروں کو رکھا اور پھر ان کھجوروں پر اپنا دست برکت رکھا اور بسم اللہ شریف پڑھی اور کہا اور ہمیں فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ ہم نے وہ کھجوریں کھائیں۔ یہاں پہ غور فرمانے والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کھجور میں برکت ہی پیدا کرنی تھی تو بغیر کھجوریں رکھے بھی برکت پیدا کی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تو بغیر کھجوروں کے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا پیٹ بھر سکتے تھے، کھانا ان کے لیے آ سکتا تھا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جنت سے دسترخوان آ سکتا تھا، کھانا آ سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے بھی آ سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں
یعنی اپنی امت کو یہ درس بھی دینا چاہتے ہیں کہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں پر آپ کو سبب تلاش کرنا ہوگا کسی بھی چیز کے لیے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب سے ہی کام لینا ہوگا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجوریں لیں اور ان پر بسم اللہ پڑھا اور اپنا دست برکت رکھا، اور پھر لوگوں کو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کا حکم دیا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسباب سے ہی کام چلانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید رکھتے ہوئے اسباب کا بھی سہارا ہمیں لینا ہے۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ہمیں فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ ہم نے وہ کھجوریں کھائی، میں نے 54 کھجوریں کھائی، ان کو شمار کر کے کھاتا رہا۔ یعنی یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 7 کھجوریں تھیں، میں نے دیکھی تھی، اور اب کہتے ہیں میں نے 54 کھجوریں کھائی، ان کو گن کر کے کھاتا رہا، اور ان کی گٹھلیاں دوسرے ہاتھ میں جمع کرتا رہا۔ میرے دوسرے دونوں ساتھی بھی میری طرح کرتے رہے۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی، تقریباً ہم میں سے ہر ایک نے 50 کھجوریں کھائی۔ ہم سب نے جب کھانے سے ہاتھ اٹھا لیے تو 7 کھجوریں اسی طرح دسترخوان نبوت پر موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اٹھا لو، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں کھا رہا ہے۔ ہم سب سیر ہو چکے تھے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ ہم جیسے در نبوی کے گدا 10 افراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، یعنی در نبی کے جو گدا تھے، در نبی کے جو غلام تھے، یہ 10 افراد آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس صبح کا کھانا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لانے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں پیش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں پر ہاتھ رکھا جو ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی تھیں، پھر فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم 10 آدمیوں نے خوب سیر ہو کر کھانا تناول کیا، پھر ہم نے کھانے سے ہاتھ اٹھائے تو کھجوریں اسی طرح موجود تھیں جس طرح پہلے تھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنے پروردگار کا شرم و حیا نہ ہوتا تو ہم ان کھجوروں کو مدینہ طیبہ لوٹنے تک کھاتے رہتے۔ شہر کا ایک چھوٹا سا بچہ ظاہر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اسے عطا فرما دیں۔ وہ بچہ ان کھجوروں کو منہ میں چباتے ہوئے مڑ کر چلا گیا۔ محمد ابن عمر روایت کرتے ہیں تبوک میں ایک سخت ہوا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بڑے منافق کی موت کی وجہ سے چلی ہے۔ جب مدینہ واپس آئے تو پتہ چلا بڑا منافق مر چکا ہے۔ محمد ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ قبیلہ سعد کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کا در جود و سخا دیکھ کر آئے ہیں اور ہم اپنے اہل و عیال کو ایک ایسے کنویں پر چھوڑ آئے ہیں جس کا پانی بہت کم ہے، اور یہ گرمی کی شدت تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم اگر بکھر گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ اسلام کا نور ابھی تک ہمارے ارد گرد تک نہیں پہنچا۔ آپ ہمارے لیے پانی میں اضافہ کی دعا فرمائیں۔ اگر ہم اس کنویں سے سیراب ہوتے رہے کوئی قوم ہم پر غالب نہیں آئے گی اور کوئی مخالف ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کنکریاں لے آؤ۔ انہوں نے وہ کنکریاں پیش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنے دستے برکت و شفا میں انہیں مسلا، پھر فرمایا یہ کنکریاں لے جاؤ اور ایک ایک کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کر کنویں میں ڈال دینا۔ قوم وہ کنکریاں لے کر واپس ہو گئیں اور حسب حکم عمل کیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے وہ کنواں ابلنے لگا، اور اس سیرابی کے بعد سعد قبیلہ نے مشرکوں کو وہاں سے بھگا دیا اور انہیں کچل دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قبیلہ سعد نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا اور اسلام کے قریب آ چکے تھے۔ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عمر اور معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، بیہقی اور ابن سعد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن سورج طلوع ہوا، اس کی شعاعیں اور نور پہلے کی طرح نہ تھا، ایسی کیفیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جبرائیل امین آئے
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے سورج کی شعاؤں کی تبدیلی کا سبب دریافت فرمایا۔ جبرائیل نے فرمایا آج معاویہ ابن معاویہ المزنی مدینہ طیبہ میں وصال فرما گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ بھی ان پر نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرشتوں نے آپ کے پیچھے 2 صفیں باندھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا جبرائیل معاویہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ سورہ قل هو اللہ احد سے بہت محبت کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوار پیدل ہر حال میں وہ اس کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ طبرانی اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے محمد ابن حمزہ عن عمر الاسلمی عن ابی عن جدہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے گئے تو میں اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھی کے برتن میں گھی بہت کم رہ گیا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرنا تھا۔ میں نے دھوپ میں اس برتن کو رکھ دیا تاکہ گھی گرم ہو جائے۔ میں اسے دھوپ میں رکھ کر سو گیا۔ میں اس گھی کے ابلنے کی آواز سے بیدار ہوا۔ میں اٹھا تو اپنے ہاتھ سے اس برتن کو اوپر سے بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا اگر تو اس گھی کو بہنے دیتا تو یہ وادی گھی سے بھر جاتی۔ سبحان اللہ۔ حارث ابن اسامہ بکر ابن عبداللہ المزنی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرا یہ خط روم کے بادشاہ کی طرف کون لے جائے گا؟ اسے اس کے بدلے جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے عرض کی حضور اگرچہ وہ قبول نہ بھی کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ قبول نہ بھی کرے تب بھی جنت ملے گی۔ وہ آدمی خط لے کر چلا گیا۔ بادشاہ روم نے خط پڑھا اور کہا اپنے نبی سے عرض کرنا کہ میں ان کا تابع دار ہوں لیکن میں اپنا ملک اور بادشاہی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے پیغام رساں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دینار دے کر واپس بھیجا۔ پیغام رساں واپس آیا تو قیصر کی پوری بات عرض کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دنانیر یعنی وہ جو دینار اس نے دیے تھے وہ لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ امام احمد اور ابو یعلا رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ سعید ابن ابی ارشد تنوخی رسول ہرقل کے سلسلے میں روایت کیا ہے، یعنی ہرقل کے قاصد کے سلسلے میں روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو ہرقل کی طرف بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعوت نامہ اسے پہنچا تو اس نے اپنے ملک کے پادریوں اور علماء کو بلایا اور دروازہ بند کر کے ان سے خطاب کیا۔ اس نے کہا تم جانتے ہو کہ یہ شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک میں آیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے 3 چیزوں میں سے ایک قبول کرنے کی دعوت دی ہے، یا تو میں ان کے دین یعنی اسلام کی پیروی کروں، یا ہم انہیں اپنی زمین پر ٹیکس ادا کریں اور زمین ہماری ملکیت میں رہے، یا ہم ان سے جنگ کریں۔ خدا کی قسم تم آسمانی کتب پڑھ چکے ہو جن میں نبی آخر الزماں کا تذکرہ ہے، یہ وہی ہے، آؤ ہم مل کر اس کی پیروی کریں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی زمین پر ٹیکس ادا کریں۔ وہ یہ گفتگو سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے، یعنی جو لوگوں کے سامنے جو مشورہ کر رہا تھا، اور باہر نکل پڑے اور یہ بڑبڑا رہے تھے کہ تو ہمیں نصرانیت چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے، یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم عربی حجازی کے غلام بن جائیں۔ جب اس نے ان کا یہ جوش اور غصہ دیکھا تو سوچا یہ لوگ اگر نکل گئے تو پوری روم میں میرے خلاف ماحول خراب کر دیں گے۔ محل کے اوپر چڑھ گیا اور کہا ارے بھائی میں نے تو یہ تمہاری دینی اور ملی غیرت و حمیت پرکھنے کے لیے کہا ہے۔ پھر قیصر نے نجیب عربی النسل شخص کو بلایا جو عربی نصارہ میں سے تھا، یعنی عیسائیوں میں سے تھا۔ اسے قیصر نے کہا ایسا شخص بلاؤ جو عربی جانتا ہو اور اس کا حافظہ بھی یعنی اس کا میموری بھی بہت تیز ہو، اسے ان کے خط کا جواب دے کر بھیجو۔ راوی فرماتے ہیں وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھے اس پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا۔ ہرقل نے مجھے اپنا وہ جوابی خط دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس شخص کے پاس یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور جو کچھ ان سے سننا وہ مجھ تک یاد کر کے پہنچانا، اور 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 کیا وہ اپنے خط کا ذکر کرتا ہے جو اس نے ہماری طرف لکھا تھا یا نہیں؟ نمبر 2 جب وہ خط پڑھتا ہے
تو رات کا ذکر کرتا ہے یا نہیں، یعنی رات میں جو کچھ ہوا ہے۔ نمبر 3، ان کی پیٹھ کی طرف دیکھنا، کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہو۔ راوی فرماتے ہیں وہ خط لے کر تبوک پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ایک کنویں کے اوپر گوٹ مار کر بیٹھے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جو آگے کیا واقعہ ہوا بہت مزیدار ہے۔ آپ لوگ اگر اگلے